بچے کی تمنا ہے، بچہ ملا تو خوشی ہو گئی، جاب نہیں ہے، جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، آدمی خوش ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، چلنے لگا، دولت مل گئی، خوشی حاصل ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں خوشیوں کے مختلف معیار ہیں۔ اب جو چیزیں مل رہی ہیں، توجہ چاہوں گا، جو چیزیں ہماری طلب کی ہیں اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری پسند کی چیز اور ہمیں کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دولت ہمیں کام آئے گی، مال مل گیا تو خوشی اس کے لیے ہوتی ہے کہ مال آیا، اچھے کپڑے خریدیں گے، اچھی گھڑی خریدیں گے، اچھا موبائل خریدیں گے، اچھے کپڑے جوتے خریدیں گے۔ تو مال کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مال ہماری خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ بیوی کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بیوی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہماری آرزو اور خواہشوں کی تکمیل کا سبب۔ ماں باپ کی شفقتوں سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی شفقتیں انسان کی تھکان کو دور کر دیتی ہیں اور ان کی دعاؤں سے انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ اچھے استاد کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کے اچھے ملنے کی بنیاد پر علم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے میں ہم ایک مقام پا لیتے ہیں، اس مقام کے ملنے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ کی شادی ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو دولت ملے تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو اولاد اللہ عطا کرے تو خوشی نہ مناؤ، ضرور مناؤ، عید کے دن بھی مناؤ، سب اچھے موقع پر جہاں جہاں خوشی کا منانے کا حکم ہے آپ ضرور مناؤ۔ لیکن ہر چیز کو دیکھیں آپ کہ ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بیوی ملی، آپ خوشی منا رہے ہیں، اللہ نے آپ کی زندگی جتنی رکھی ہے، میری زندگی جتنی رکھی ہے، ہم جئیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے، اب وہ ہماری نہیں رہی۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ بیوی دوسرے کی ہو سکتی ہے، قبر کے اندر بیوی نہیں آئے گی۔ ماں بیٹے کے جسم سے رشتہ، بیٹے کے جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹا، وہ ماں جو شفقت و محبت کے بے پناہ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی تھی، وہی ماں بچے کے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک بچے کو چھوڑنے کے لیے اجازت دے دے گی، لیکن ماں قبر میں کام نہیں آئے گی۔ ماں کے ملنے پر ہم خوشی مناتے تھے اور منانا بھی چاہیے، لیکن ماں ہماری قبر کے اندر ہمیں کام نہیں آتی، نہ محشر میں کام آئے گی۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ماں بھی اپنے بچے سے باقی۔ دولت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے، شکر منانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں فقر و فاقے سے بچا لیا اور دولت کی نعمت تو نے عطا فرمائی، لیکن یہ دولت بھی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹا، کام نہیں آئے گی۔ قبر میں ساری دولت آپ جائیں گے تو زمین پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب فکر رضا کو دیکھتا ہوں، تاجدار بریلی کی فکر دیکھتا ہوں اور سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ کس چیز پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ شکر اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا بھکاری ہمیں بنا دیا اور ایسا رسول عطا فرمایا
جن کا پورا وجود نعمتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔